بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں آج ایک نئے ویڈیو میں ایک نیا موضوع لے کر، چونکہ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر روز میں آپ کو کچھ نہ کچھ نئی باتیں سکھاؤں گا ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اسی ضمن میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت اہم باتیں ہیں، بہت ہی کام کی باتیں ہیں، بہت ضروری باتیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک توجہ کے ساتھ، طبیعت لگا کر، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر کسی طرف مشغول ہوئے میرے اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ ناظرین، میں آج جو حاضر ہوا ہوں وہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند باتیں تمام لوگوں کے لیے جو ارشاد فرمائی تھیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے میں ان باتوں کو آج اپنے چینل کے ذریعے سے آپ تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہمارے جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ آپ کو بلا تردد آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، ہجرت کے 10ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے نکلے تاکہ ارکان اسلام کی عملی شکل پائے تکمیل کو پہنچ جائے اور لوگ آپ سے مناسک حج کا طریقہ سیکھ لیں۔ چنانچہ ذی قعدہ میں اعلان کر دیا گیا کہ امسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر کے لیے نکلنے والے ہیں۔ یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی اور ہر طرف سے لوگ جوق در جوق مدینہ میں اکٹھا ہونے لگے، یہاں تک کہ عازمین حج کا ایک جمع غفیر مدینہ میں جمع ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں حج کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج میں 3 مشہور و معروف خطبہ ارشاد فرمائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دین اسلام کے اصول و قواعد سے آگاہ فرمایا اور بہت سی دیگر نصیحتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خطبات میں ذکر فرمائی جو امت کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ میری ایک ایک باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ ناظرین، میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ ہے میدان عرفات میں آخری نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ یعنی سن 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج کا دیا۔ آخری خطبہ حج کا دیا تھا۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بیان کرتے ہوئے خطبہ حجۃ الوداع کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن الوادی میں آئے اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کے ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سب سے پہلا خون جس میں میں ختم کر رہا ہوں وہ ہے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سب سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور تم سے متعلق میرا پوچھا جانے والا ہے، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو،
تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دن لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن شریف اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ ناظرین، کتنی اہم باتیں ہیں۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں وہ ہمارے لیے بالکل ایسی ہیں جسے مجھے ان باتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے، انہی باتوں پر مجھے پوری زندگی عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن شریف اور میری سنت کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان جملوں کو ہم تمام لوگوں کو اس پر گرفت کرنا چاہیے، ان باتوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو کس طرح سے پہنچایا ہے، یہ حقیقت یہ تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری باتیں ہم لوگوں کے لیے فرما کے، ان باتوں کو پکڑ لینا ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو پکڑیں گے اور پوری زندگی ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہو سکیں گے، ہم ناکام نہیں ہوں گے، بلکہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کا جو اس پر وعدہ ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت عطا کرے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کرے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ تک پہنچایا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ میری ان باتوں کو، میرے اس ویڈیو کو آپ بھی اپنے جان پہچان اپنے لوگوں تک ان باتوں کو شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی یہ باتیں معلوم ہو سکے۔ چونکہ آج ہم کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، آج ہم حدیث کی کتاب کھول کر سوچ تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر کہ ہم احادیث کی کتاب کا بھی مطالعہ کریں، پڑھیں، اپنے گھر میں اپنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم گنگنائیں۔ یہ ہمارے ذہن میں تو ہے ہی نہیں۔ اگر ان باتوں کی تلقین کی جائے تو ہماری طبیعت رنج ہو جاتی ہے کہ یہ بیکار کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ کرنا اگر بیکار لگتا ہے تو آپ اپنی خیریت، اپنا امتحان خود لیں کہ آپ کس درجے میں ہیں، کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ کرنا آپ کے لیے بہت ہی مشکل معلوم ہو رہا ہے، آپ کے لیے وہ بھاری لگ رہا ہے اور آپ کے طبیعت پہ وہ گراں گزر رہا ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ آپ کا ایمان کس درجے میں ہے۔ ہمارا تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں پر قرآن کی باتیں آئیں، جہاں پہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آئیں تو ہماری پلکیں بھی جانی چاہیے اور ہم اپنے آپ کو ان پہ
پیش کر دینا چاہیے اور ہمیں ان سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو میری باتیں یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس سے ہمیں بہت ہی راحت ملتی ہے۔ ان کا سننا ان کا پڑھنا، لوگوں تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تمام لوگوں تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئیے آج دعا کریے اور اللہ سے وعدہ کیجیے کہ آج سے ہم قرآن اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری زندگی گزاریں گے۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں ہم سنت والی زندگی اختیار کریں گے، کیونکہ سنت والی زندگی میں ہی اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اگر اللہ کے وعدے کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی باتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر زندگی بھر یہ عمل کرنی ہوگی۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں، چونکہ آپ کو میں کام کی باتیں بتاؤں گا، آپ کو میں وہ باتیں بتاؤں گا جو آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا، آپ کے لیے وہ بہت ہی کارآمد باتیں ہوں گی۔ ناظرین، آج آپ نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا، آپ کو نئی باتیں معلوم ہوئی ہوں گی، آپ کو لگا کہ اس ویڈیو سے میں نے کچھ حاصل کیا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو، اپنے تمام جاننے والوں تک پہنچائے۔ ناظرین، انہی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے آج حاضر ہوا تھا۔ ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔